بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو آپ کے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی خلفائے راشدین کی نماز۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز۔ آپ کی نماز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ابتدائی زمانے میں بھی اس سوز و گداز کے ساتھ نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے کہ قریش کے بیوی بچے متاثر ہو کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور قریش کو اندیشہ ہوتا کہ کہیں ان کے متعلقین اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائیں، اس لیے آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے اور اذیت پہنچاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی نماز اور تلاوت اس درجہ عزیز تھی کہ آپ نے قریش کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے سوچ لیا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ جا رہے تھے کہ راستے میں قارہ کے رئیس ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ آپ کو مکہ واپس لایا اور آپ کے فضائل بیان کر کے قریش کو ملامت کی کہ تم نے ایسے شریف اور نیک دل انسان کو ترک وطن پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابن دغنہ نے اعلان کر دیا کہ ابوبکر میری امان میں ہیں۔ قریش نے اس شرط پر امان قبول کر لی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے طور پر نماز اور قرآن نہ پڑھیں۔ حضرت ابوبکر نے دروازے پر ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز اور قرآن پڑھنے لگے۔ اب پھر وہی حال تھا کہ آپ نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے تو قریش کے بیوی بچے فٹ اثر سے کھینچ کر آپ کے پاس جمع ہو جاتے۔ قریش نے ابن دغنہ سے شکایت کی کہ ابوبکر نے اپنے دروازے پر مسجد بنا لی ہے، اس میں بلند آواز سے نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے متعلقین کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یا تو ابوبکر شرائط کی پابندی کریں یا پھر تم ان کی ذمہ داری سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم میری حفاظت کی ذمہ داری سے بری ہو، میں اللہ کی حفاظت میں راضی اور خوشی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے ساتھ یہ ذوق و شغف تمام عمر قائم رہا۔ اکثر دن کو روزے رکھتے اور راتیں نماز میں گزارتے۔ خشوع و خضوع کا یہ حال تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و حرکت نظر آتے، روتے اتنے کہ ہچکی بندھ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز پڑھتے وقت حد درجے کی انکساری ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بارعب جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ رات بھر جاگ کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، جب صبح ہوتی تو اپنے گھر والوں کو جگاتے اور یہ آیت پڑھتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلالت کا بیان ہوتا، اور ان چیزوں سے آپ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ حضرت عمر فاروق ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روتے رہے کہ آنکھوں پر ون آ گیا۔ کنز الاعمال میں ہے کہ ایک نماز میں آپ نے یہ آیت پڑھی، جس روز گناہ گار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دوزخ کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے تو موت پکاریں گے۔ یہ آیت پڑھ کر آپ پر ایسا خوف و خشوع طاری ہوا اور آپ کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ پر اس طرح کی آیتوں کا ایسا ہی اثر ہوا کرتا ہے تو سمجھتے کہ آپ واصل بحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی، اسی لیے میں نے نماز شروع کی۔ آپ بعد میں آئے اور نماز میں شریک ہو گئے۔
میں سورۃ الزاریات پڑھ رہا تھا جب میں نے یہ آیت پڑھی، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور تم سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ کی زبان سے بے اختیار میں اس پر گواہی دیتا ہوں نکل گیا، اور آواز اتنی اونچی تھی کہ مسجد گونج گئی۔ صائب بن یزید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، میں نے آدھی رات کو دیکھا حضرت عمر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہم لوگوں کو قحط سے ہلاک نہ کر، اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی اور تجارتی معاملات میں توجہ دینے کے باوجود بڑی انکساری اور خضوع سے نماز پڑھتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہوتے تو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت عثمان کو نماز سے خصوصی شغف تھا، لہٰذا آپ پوری توجہ سے نماز ادا کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر دائیں جانب رخ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے سے رنج و غم ظاہر ہو رہا تھا۔ طلوع آفتاب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیٹھے رہے۔ اس کے بعد بڑے دکھ کے ساتھ اپنا ہاتھ پلٹ کر فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی صبح اس حال میں ہوتی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، چہرہ غبار آلود اور زرد ہوتا۔ وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑے رہتے، کھڑے کھڑے قرآن مجید پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ جب تھک جاتے تو کبھی ایک پاؤں پر سہارا دے لیتے اور کبھی دوسرے پاؤں پر، گویا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح جھومتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے تھے۔ مگر اب کے لوگ کیسے ہیں کہ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں اور یاد الہی کی پرواہ نہیں۔ نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ حال کیا ہو جاتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑ پر پیش کیا، تو ان سب نے اس بار کے اٹھانے سے ڈر کر انکار کر دیا اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ران میں تیر گھس گیا تو لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی مگر نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا گیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت تیر نکالا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں مشغول ہوئے اور سجدے میں گئے تو لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس لوگوں کو دیکھا تو فرمایا، کیا تم تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا متوجہ ہوتے کہ آپ کو گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہتی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت سی معلومات کے لیے، اس طرح کے واقعات کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔